الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. سورة المائدہ آیت نمبر 35. ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کا قرب تلاش کرو، اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیابی، کامرانی اور فوز و فلاح سے ہمکنار ہو جاؤ. میرے بھائیو، دوستو اور ساتھیو، ہمارے سماج اور معاشرے میں اس آیت میں وارد الوسیلہ کے سلسلے میں بہت سی غلط فہمیاں ہیں، اور غلط فہمیوں کے نتیجے میں مردوں کی پوجا پرستش اور عبادت ہوتی ہے، مردوں کی دعائی دی جاتی ہے، مردوں سے التجا، فریاد، استمداد کیا جاتا ہے. یہ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 53 اور 54 ہے. علامہ ابن کثیر کہتے ہیں: اما تفسیر لفظ الوسیلہ فہی الطریق الموصلہ الی اللہ تعالی، وہ راستہ ہے جو اللہ تک پہنچاتا ہے. ولا طریق موصلہ الیہ عز وجل الا الطریق التي يحبها اللہ ويرضى عنها. اور اللہ رب العالمین پر صرف اللہ رب العالمین تک صرف وہی راستہ پہنچا سکتا ہے جس کو خود اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے اور اس سے راضی بھی. وَتَكُونُ بِطَاعَتِهِ، اور اللہ رب العالمین کا تقرب اس کی اطاعت اور فرما برداری ہی کے ذریعے سے حاصل ہو سکتا ہے. وَتَرْكِ مَعْصِيَتِهِ، اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے بچ کر ہی اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے. یقول تعالی آمرا عبادہ المؤمنین بتقوا، اس آیت میں اللہ رب العالمین اپنے مومن بندوں سے کہتا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. وہی اذا قرنت بطاعته كان المراد بها الانکفاف من المحارم وترک المنہیات. جب اس کا تعلق اللہ کی اطاعت سے ہوتا ہے تقوی کا، تو اس سے مراد کیا ہے؟ محرمات سے دور اور منہیات کو ترک کرنا. اللہ رب العالمین نے اس کے بعد فرمایا، پہلے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ رب العالمین سے ڈرو، یعنی محارم اور منہیات سے دور رہو. بعد میں فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ. قال سفیان الثوری عن طلحہ عن عطاء عن ابن عباس. سفیان الثوری راوی ہیں کس سے؟ طلحہ سے. طلحہ کس سے؟ عطاء ابن ابی رباح جو امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں. عطاء ابن ابی رباح امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں. یہ عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے؟ الوسیلہ کا معنی ہے القربہ، یعنی اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرو.
وَكَذَا قَالَ مجاہد، اسی طرح سے مجاہد نے بھی کہا ہے، ابو وائل، حسن بصری، قتادہ، عبداللہ بن کثیر، سدی، ابن زید وغیر واحد اور بہت سے مفسرین نے یہ بات بیان کی ہے۔ وقال قتادہ، قتادہ کہتے ہیں اے تقربوا الیہ بطاعتہ والعمل بما یرضیہ، اے مومنو اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری کر کے اس کا قرب حاصل کرو، اور وہ کام کرو جو اللہ کو پسند ہو۔ وقرأ ابن زید اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیلہ وهذا الذی قاله هؤلاء الائمة لا خلاف بین المفسرین فیہ، ان ائمہ کرام نے وسیلہ کے جو معنی اور مراد بیان کیے ہیں یہی درست اور صحیح ہے کہ منہیات اور معصیت سے رکنا اور مامورات، طاعات اور عمل صالح کو انجام دینا یہی تقرب الہی کا سبب ہے۔ ائمہ مفسرین کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ والوسائل والوسیلہ ہی التي يتوصل بها الى تحصیل المقصود، وسائل اور وسیلہ منزل مقصود تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 53 و 54۔ معلوم یہ ہوا کہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے التجا، فریاد اور استمداد کا ذرہ برابر شائبہ تک نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے قرآن و سنت کو جس طرح سمجھا ہے اسی طرح قرآن و سنت کو سمجھنے میں اور اسی طرح عمل پیرا ہونے میں کامیابی ہے، کامرانی ہے اور نجات بھی۔ لیکن مردہ پرستی، مردوں کی دعائی نہ وسیلہ ہے اور نہ ذریعہ ہے، بلکہ دین سے دوری ہے اور شرک و کفر میں انہماک اور غرقہ بھی ہے۔